اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت یعنی سننا جادو کا بہترین علاج ہے۔ کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پر غالب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ یہ دیکھ چکے تھے ہم لوگ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ البہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، خاص کر دو روشن صورتیں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل، یا پھر دو صاحبان یعنی شیڈ کرنے والے، یا جیسے قطار میں اڑتے ہوئے پرندے ہوتے ہیں اس طرح آئیں گی، یا دو ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی گروپس میں، اور پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پچھلی بار سے ہم لوگ نے لیا تھا، تو آج ہم لوگ آپ کے گروپ پہ یہ اس کی فضیلت آئی ہے کیا؟ ہاں جی، ذوالقعدہ کی اہمیت اور فضیلت۔ ذوالقعدہ حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ 4 مہینے محرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم لگاتار، اس کے بعد رجب پھر الگ سے آتا ہے۔ تو یہ جو 3 کنٹینیو گزریں گے اس میں سے پہلا مہینہ ہے، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے آفرز والے دن آ گئے، اور جو رمضان میں آفر تھے کہ گناہ ثواب جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ملیں گے ثواب، لیکن رمضان ایک رحمت کا مہینہ اس لیے کہلاتا ہے خاص کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گناہ نہیں ملٹی پلائی ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ثواب جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے محرم مہینے جو حرام مہینے جو یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور پھر رجب، اس میں کیا ہے کہ یہ اس میں گناہ بھی ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، جو بھی عمل کریں گے وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ثواب ہو چاہے گناہ ہو۔ تو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے منع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی کہ ظلم یہی ہے کہ ہم چھوٹا گناہ کریں اور اس کے ملٹی پلائی ہو جائیں، اور اتنا بڑا آفر اللہ نے دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ جب اتنے دن ہم ٹریننگ میں رہیں گے، رمضان کا مہینہ ٹریننگ میں، پھر آپ دیکھیں جو عید کا مہینہ اس میں بھی ہم لوگ زیادہ تر روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ قضا روزے میں اور ششا عید میں گزر جاتا ہے، تو ایک وہ بھی برکت والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی آفر ہے کہ اتنا روزہ رکھ لو اور اتنا زیادہ۔ اس کے علاوہ یہ ان 4 میں بھی پھر ٹریننگ چلی تو آلموسٹ آدھا سال ہو گیا رمضان، اور یہ 5 مہینے تو ایسے ہی ہو گئے، پھر عید والے مہینے میں بھی ہم لوگ کچھ اچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ جب 6 مہینہ ٹریننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں تو باقی کے 6 مہینہ پھر ہمیں ٹرین ہونا چاہیے نا، اچھے ہونا چاہیے، لیکن ہم نہ ان مہینوں کو اہمیت دیتے ہیں نہ اور بھی کچھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بتایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں ہمارے پاس، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، حرمت والے کچھ چیزیں اس میں حرام یعنی ہیں اس طرح والی، ان کی اپنی حرمت ہے۔ ذوالقعدہ کی کا جو رکھنے کا نام ہے وجہ تسمیہ، اس کے نام رکھنے کا،
اس کو ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس مہینے میں جنگوں اور قتل وغار سے بیٹھ رہتے تھے، یعنی قاعدہ بیٹھنے سے ہے، بیٹھنے سے مطلب ہوتا ہے، اس لیے یہ حرمت والا مہینہ تھا کیونکہ اس میں لوگ بیٹھ جاتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور وہ اس میں سفر حج کے لیے سامان تیار کرتے تھے، حج پہ نکلنے کی تیاریاں کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم، زمانہ جاہلیت میں عرب اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے تھے، وہ اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے، نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کا قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی اس سے بدلہ نہ لیتا اور اسے دھتکارتا، نہ ہی اسے دھتکارتا، یعنی وہ کہتا تھا کہ اتنا عظمت والا تعظیم والا مہینہ چل رہا ہے تو لڑائی بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سگے باپ آپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنے کی ممانعت، یعنی منع کرنا، منع کیا کیا منع ہے؟ ظلم کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورۃ التوبہ، ان میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، بس ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے، زیادہ گناہ ملتا ہے ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے، اور ان کی حرمت کی شدت کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی تعظیم اور اس میں ممانعت، منع کی وجہ سے ان میں ظلم اور گناہ کرنا زیادہ بڑا کام ہے۔ تو جیسے کوئی رمضان میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تب تو ہم لوگ بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مہینوں میں کوئی کچھ بھی کرے ہم لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے، نہ ان کو کچھ بھی، جبکہ اللہ نے قرآن میں ان کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ کب سے شروع ہے؟ ہیلو میم، آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، نیٹورک ہمارے گھر میں نہیں رہتا، نیٹورک جانور رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم، ابھی آئی، آ نہیں رہی تھی بہت دیر سے۔ ہیلو، ہاں جی، اوکے، صحیح ہو گیا، چلیں یہاں پر رکیں گے۔ ٹیچر فوزیہ ایسا دھیان کیجیے گا، آپ لوگ بھی دھیان رکھیے کہ کہاں تک اس کو پڑھا ہے، نیکسٹ کلاس میں پھر اسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آج کا جو ہم لوگوں کا تجوید ہے وہ پچھلا جو تھا اس میں سے کسی پاس کوئی سوال ہے؟ میں نے تو میم پچھلی کلاس لی نہیں تھی، مجھے یہی نہیں پتا کیا پڑھایا گیا ہے، نہ کوئی آڈیو آئی اس کی۔ ریکارڈنگ نہیں آئی ہے نا؟ جی جی، جنہوں نے پڑھا تھا بتائیں پچھلا کلاس کیا لیا گیا ہے؟ قمری اور شمسی؟ قمری بتایا گیا تھا۔ جی، السلام علیکم۔ بہت ہی لاسٹ آسان کلاس ہم لوگوں کا میم، لاسٹ کلاس میں جی، تو ورد ہوا تھا نا سوروں کا، تو ہاں ہاں، شمسی اور اچھا قمری جی، تو آپ اس کا سے اگر پہلے وہ قمری اور وہ شمسی تو جی لی تھی کلاس، وہ تو لی تھی۔ ہاں جی، اس کے بعد ریویژن ہوا ہے، جو جتنی سورہ زیادہ ہو چکی نا، اس کا ریویژن ہوا تھا جو آپ کا مس ہوا ہے، تو آپ اپنے پاس سے پریکٹس کر لیں، آڈیو میں سے پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تو اوکے، شاید اس کی پھر ریکارڈنگ نہیں آئے گی کیونکہ مین کلاس کی ہی ریکارڈنگ آتی ہے، تو مین کلاس ہوا نہیں تھا تو پھر آپ کو صرف یہ رہے گا انشاءاللہ۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آج پھر ہمارا ایک اور بہت ہی آسان سبق، حروف مقطعات
اس کے بارے میں لکھیں کہ اس کا نام ایسا کیوں ہے حروف مقطعات. آپ لوگوں نے جو پچھلا لیا تھا وہ تھا قمری اور شمسی، یعنی کہ ال کے بارے میں آپ لوگ اس سے پہلے حمزۃ الوصل میں ال کو سمجھ چکی ہیں، جو کہ ناؤن کے ساتھ اٹیچ ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، کسی بھی ناؤن کے ساتھ اٹیچ کرا جا سکتا ہے، جو کہ انگلش میں دا THE دا جو ورڈ ہمارا ورڈ رہتا تھا سیم میننگ پہ ال اگر لگ جائے کسی ناؤن کے ساتھ تو وہ کوئی خاص چیز میں چینج ہو جاتی ہے، کتابن یعنی کتاب، لیکن الکتاب یعنی کہ دا بک. تو دا کا یوز ہم لوگوں نے اسکول میں جب سکھایا جا رہا تھا تو بتایا جا رہا تھا کہ ا بک کب لکھتے ہیں، کہ دیر از اے بک آن دا ٹیبل، یعنی کہ آپ کو فرسٹ ٹائم کہ وہاں پر کوئی ایک کتاب رکھی ہے، پھر دوبارہ جب آپ کو اس کتاب کے بارے میں بات کرنی ہو، یعنی اسی اسپیسیفک کتاب کے بارے میں بات کرنی ہو کہ وہ کتاب بڑی ہے، اچھی ہے، خوبصورت، جو بھی، تو دا بک. پھر ہم لوگ کہتے تھے ا بک از بیوٹیفل نہیں کہا، پھر کیا کہتے تھے، دا بک از وغیرہ سے شروع کرتے تھے. تو ال اسی طرح ہمارے پاس ناؤن میں اٹیچ کیے ہوئے دا ہیں، اور اس کو پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. 14 میں ہم ال کہہ لیتے ہیں، لیکن 14 لیٹرز کے مخرج ایسے ہیں کہ جب ہم ال کہتے ہیں تو وہ اس کا لیٹر جو ہے، جیسے الشمس ہم کہیں گے تو ہمیں پرابلم ہوگی کہنے میں، آپ کی زبان اتنی فلو نہیں لے گی، جبکہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا کرا ہے، لام لکھا تو جائے گا لیکن پڑھیں گے کیا ہم، الشمس. تو خود نام ہی اس کا ایسا ہے. تو جس میں ہمیں لام نہیں پڑھنا ہے، یہ والا لام تعریف بھی کہلاتا ہے. تعریف کیونکہ وہ خاص تعریف بن جاتی ہے اس کی، اس لیے علامت تعریف کہلاتا ہے یہ. تو علامت تعریف کب کب نہیں لکھا جائے گا، لیکن نہیں پڑھا جائے گا، ان سب کو لام الشمسیہ یا پھر ان کے آگے والے حروف کو کیا کہتے ہیں، حروف الشمسیہ. صحیح. تو بس ہم لوگوں نے یہی دیکھا تھا کہ کون سے حروف شمسی ہیں. تو بہت ہی آسان طریقہ ہم لوگ کو ملا قرآن میں ہی پہچاننے والا، کیا کہ آگے والے پر آپ کے لیٹر پر شدہ لگا ہوگا، لام پر کچھ بھی نہیں لگا ہوگا. تب ہم پڑھیں گے الشمس. جو شمسی کے لام ہے کیا کبھی پڑھے جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ وہ لکھے تو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ کیا ہوتے ہیں، اسکپ کیے جاتے ہیں. آگے والے لیٹر پر ہم جاتے ہیں، اور حمزۃ الوصل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، وہیں سے شروع کریں گے تو پڑھا جائے گا. نہیں پیچھے کوئی اور ورڈ ہے والشمس کہنا ہے تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ 40 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قمری میں آپ دیکھیں گی کہ لام پر سکون لگا ہوتا ہے، اور قمری کا لام پڑھا جاتا ہے. ہم پڑھتے ہیں القمر، الاب، البر. تو یہ سارے جو ہیں جن کے لام آپ پڑھ رہی ہیں ان کے لام پر سکون لگا ملے گا. تو جس پہ لام پہ سکون ہو، القمری، لام القمری، حروف القمری. آپ کو حروف کے بارے میں سوال ہو کہ یہ لیٹر کون سا ہے تو آپ بتائیں گے یہ لیٹر قمری ہے. آپ کو پوچھا جائے یہ لام کون سا ہے تو آپ کہیں گے لام القمری ہے، پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک، بس اتنا ہی تھا. اور حمزۃ الوصل کا اس میں 2 سوال بنتے ہیں کہ یہ لیٹر کون سا ہے اور حمزۃ الوصل کو کیسے پڑھنا ہے. بس تجوید میں آپ کے پاس یہ 2 ہی سوال ہوں گے کہ آپ کو یہ والا لام بتائیے یا یہ والا حروف بتائیے، یا پھر حمزۃ الوصل کو کیسے پڑھنا ہے. اگر آپ پھر وہی کہیں گے کہ یہیں سے شروع کریں گے تو پڑھیں گے، زبر زیر پیش میں سے بتا لیں گے کہ اس پہ یہ لگے گا، اور اگر پیچھے سے کوئی ورڈ ہے تو اس کو اسکپ کریں گے. آج ہم لوگوں کا ہے حروف مقطعات. اس میں ورڈ ہے قطع، قاف طا عین. قطع معنی ہوتا ہے عربی میں کٹ کرنا. کبھی آپ نے سنا ہو اردو میں بھی قطع رحمی. قطع رحمی یعنی کہ رحم کے رشتوں کو قطع کرنا، کٹ کرنا، یعنی کوئی اگر اپنے خاص قریبی رشتہ داروں سے بات چیت چھوڑ دے تو اسے کہا جاتا ہے قطع رحمی. صلہ رحمی دیکھیں آپ، صلہ معنی جوڑنا ہوتا ہے، صلہ رحمی یعنی کہ جوڑنا، جو اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھے وہ صلہ رحمی کرتا ہے. اور جو قطع کر لے انہیں، وہ اصل میں قطع ورڈ کو سمجھنے کے لیے یہ ورڈ ہمیں آسان لگتا ہے تو ہمیشہ ہم اسی سے ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو وہ حروف جو قرآن میں لکھے تو ہوتے ہیں اس طرح سے، لیکن انہیں قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کٹ کٹ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو جیسے نارمل حروف ہوتے ہیں اگر لکھا ہو تو ہم اسے لیٹر پورا بنا لیتے ہیں، ولم، یا اس طرح سے علم، الف لام میم دکھ رہا ہے ہم اس کو علم کہہ سکتے تھے، لیکن یہ
قطع کر کے پڑھے جائیں گے، کٹ کٹ کر کے، یعنی سیپریٹ، الگ الگ. یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے. نیچے دیکھیں انہوں نے کھول کے لکھ دیا ہے. ایک آدھ جگہ اس میں کچھ مسٹیک آئی تھی، حمزہ ایکسٹرا لکھی ہوئی ہیں، اس کو آپ لوگ ہٹا لیجئے گا. جیسے کہ را کے ساتھ الف لام را لکھا ہوا ہے، حمزہ نہیں آئے گی وہاں پر، وہ مسٹیک ہے، کٹ کریں اسے. تو حروف مقطعات نام کیوں ہے ان کا؟ کیونکہ انہیں بھی کٹ کٹ کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک، تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ حروف کافی سارے لوگ اس کا نام بھول جاتے ہیں. میرا سوال ہوتا ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، حروف لثویہ کیا ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں حروف لثویہ یہ ہوتے ہیں زبان کے نوک سے پڑھنے والے. پھر پوچھو حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کون سے حروف ہیں، یہ تو ہم نے سیکھے ہی نہیں تھے. حروف لثویہ سیکھا ہے، حروف حلقی سیکھا ہے، حروف استعلاء سیکھا ہے، حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو یاد کر لے، حروف مقطعات یہ ہیں جن کو کٹ کٹ کر کے الگ، آپ کہیں گے کہ جنہیں کٹ کٹ کر کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ الف لام میم. یہ آپ کا آنسر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم ایگزام لیتے رہتے ہیں اور لوگ اس میں بہت تیز وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ والے حروف تو نہیں پڑھے تھے میم، 4 پڑھے تھے نا، یہ 5واں آپ کون سا پوچھ رہی ہیں، تب ہمیں پورا بتانا پڑتا، مارکس ان کے کٹ جاتے ہیں. تو دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو حروف مقطعات قطع کر کے پڑھنے والے، کٹ کر کے پڑھنے والے حروف ہوتے ہیں، جن کو ہم قرآن میں الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، جو کہ یہی ہیں پورے قرآن میں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ان کو پڑھنے کے رول ہیں، اور انہیں سورہ کی شروع میں ہی یہ آپ کو ملیں گے. قرآن میں تفسیر میں اس کی کوئی میننگ صحیح حدیثوں سے بیان نہیں کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن ہاں عرب میں ایسا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شان بیان کر رہے ہیں قرآن کی، کہ انہی کے لیٹرز بول کر کے توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر آگے جو ہے بات شروع کی جاتی ہے. لیکن اس کے معنی کیا ہیں یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جب اللہ پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا. تو کوئی اگر کہیں سے آپ کو کہے کہ اس کے میننگ یہ ہے، تو وہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. ایک اور بڑی مصیبت ان کے بارے میں چلتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کو گھر میں ٹانگ لو، لٹکا لو، اور شاید برکت آئے گی یا مصیبت سے بچے گا. ایسا کچھ کانسیپٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کہیں کسی حدیث سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. ٹانگی لٹکائی ساری چیزوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. تو جو بھی ہم کبھی آپ کو ٹانگنے لٹکانے والی چیزیں کہیں سے پتہ چلے، چپکا لو، لکھ کر باندھ لو، لگا لو، یہ ساری چیزیں اسی میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرے کہ اللہ اسی پیپر پہ تم کو چھوڑ دیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہ آئے پھر تمہارے پاس، یہ پیپر تمہارے لیے مدد بھیجتا رہے، دیکھیں کیسے بھیجے گا یہ پیپر. تو اللہ کی طرف سے مدد آنا بند ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بڑے یہ ہیں. تو آپ کہیں میرے گھر میں تو اتنے لٹک رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی بند نہیں ہوئی، آج بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، آج بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہے وہ. تو یہ تو اللہ کو سیدھے چیلنج ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہر گناہ کی فوراً سزا دے دیتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں نا مہلت، یہ مہلت سمجھیں آپ. اور کوئی ایسی چیزیں لٹکی اور بندی، اس کے اوپر بھروسہ ہے کہ اس کے تھرو، اگر چلیں اتنا بھروسہ آپ کہیں کہ ہم یہ نہیں بھروسہ رکھتے کہ یہ پیپر ہمیں دیتا ہے، ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس پیپر کے تھرو اللہ برکت بھیجیں گے، تو کیا، تو یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے. اور کیا کوئی دلیل ہے ہمیں یہ راستہ کس نے سکھا دیا کہ اس کے تھرو آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تب تو صحیح ہے، آپ پاس پکی صاف حدیثیں ہیں، صحیح، آپ اسے فالو کیجئے. لیکن کوئی صحیح پکی دلیل نہیں ہے، فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ صاف حدیثیں کیا ہیں؟ بدعت رد ہے، اللہ کے یہاں رد ہے. رد معنی ہوتا ہے کینسل، اور ایسے کام کو کرنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے جس کے اوپر ڈاؤٹ ہو، کیونکہ جو بغیر ڈاؤٹ والے عمل ہیں بہت سارے ہیں، وہی کریں آپ کا دن گزر جائے گا. یہ ڈاؤٹ والے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اوکے، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ الف جس میں بیچ میں مد نہیں ہے، الف ورڈ کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف، یہ ہو گیا لی، ایسے ہو گیا، اس میں کوئی حروف مدہ نہیں ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے الف. اور الف ہم لوگوں نے پڑھنا سیکھا تھا، الف نہیں ہوتا ہے، الف، ٹھیک، ویسے ہی کہیں گے الف. پھر لام کیسے لکھا جاتا ہے؟ یہاں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے لام. آپ کا لام کے اوپر فتحہ ہوتا ہے، بیچ میں حروف مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد ساکن لیٹر. تو یہ کون سا مد بن رہا ہے؟ حروف مد کے بعد سکون.
بتائیے. جائز میم جائز عارض جائز مد لازم لازم ہے. جائز اور واجب تو حمزہ کی وجہ سے بنتے ہیں. سکون آ رہا ہے، لام میم پہ سکون آ رہا ہے، کون سا ہے؟ مد عارض. عارض نہیں، عارض پہ جی. تو عارضی سکون ہوتا ہے. کیا آپ نے اس پہ سکون لگایا ہے یا لگا ہوا ہے؟ لگا لگا ہوا، مد یعنی یہ لازم ہے. اصلی ہے، عارضی سکون نہیں ہے. یہ عارضی سکون نہیں ہے، اصلی سکون ہے. مد اب کون سا مد بنا؟ حرف مد کے بعد مد سکون کا آ لازم. جانا، شدہ کا آ جانا. مد لازم لازم ہے، کتنی حرکت جائے گا؟ 6 6 حرکت. اوکے، 6 6 ہے، 6. اوکے، جائے گا. 6. بارک اللہ فیکم. کوئی ڈاؤٹ نہیں کیسے پڑھا جائے گا، کیسے کھینچیں گے. آپ نے پڑھا الف لام، آپ وہاں تک آ گئی. پھر سے اب کون سا لیٹر ہے؟ میم. میم میم ایسے لکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ لام میں بھی آپ کا ساکن آیا تھا. اس کو دیکھیں، اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. یہ آپ نے یہ والا دیکھا تھا کہ یہ جو تھا لام لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میم ساکن آئے، میم ساکن کے بعد پھر سے میم متحرک آ رہا، میم کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. تو کیا کون سا رول بنے گا؟ میم ساکن کے بعد میم کا آنا. بتائیے. اخفاء شفوی ادغام شفوی. ادغام 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 شفوی. اخفا با ادغام شفوی. ادغام بنے گا. اچھا، جب ادغام شفوی. شفوی بنتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام شفوی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو گننا کر کے اور چھپا کر غنہ کریں گے. گڈ. تو پھر آپ نے مد لازم کھینچا. میم آواز نہیں آ رہی. ہیلو، آواز نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں میم آواز نہیں آئی. آپ نے جو بنائے گول سا بنایا، اس کے بعد آواز نہیں آئی. چلیں، کچھ ارجنٹ کام آ گیا ہے میرے پاس، تو ہم جلدی کلاس ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو ریپیٹ کریں گے. الحمدللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے اس میں رولز بنتے جا رہے ہیں. سیم جو آپ نے میم ساکن کے رول، جو مد بن رہے ہوتے ہیں ان کے رول، جو بھی آئے گا آپ وہ اپلائی کریں گی. ٹھیک ہے. تو پہلا آپ نے دیکھا مد واجب بن گیا تھا اور آپ نے اسے 6 حرکت کھینچا. مد لازم بنا تھا کیونکہ حرف مد کے بعد میم پہ سکون آ گیا تھا اور آپ نے کہا الف لام. لیکن جب آپ میم پر آئیں تو آپ نے دیکھا اس کے بعد پھر سے میم متحرک ہے، یعنی میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو پھر اس پہ آپ غنہ کریں گی. کون سا غنہ؟ آپ نے جو ادغام سیکھا تھا وہ والا. تو آپ کہیں گی الف لام، غنہ بھی کریں گی. اور پھر ہم کہیں گے میم، میم کے بعد یا مدیہ ہے اور لاسٹ میں پھر سے میم ساکن ہے. پھر سے کتنے حرکت مد؟ 6. چلیں، تو حروف مقطعات میں آپ یاد رکھیں موسٹلی سارے مد جو بنیں گے آپ کے 6 حرکت والے بنیں گے، کیونکہ سب میں ہی آگے ساکن والے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. مد واجب لازم مد لازم ہی بنے گا. اور انشاءاللہ اس کو 6 حرکت کیجئے. بیچ میں نون ساکن کا رول، میم ساکن کا رول جہاں بھی آپ کا بنتا جائے، غنہ، اخفاء، یہ سب آپ کرتی جائیں گی ساتھ ساتھ. چلیں دیکھتے ہیں. الف لام میم. بہت ہی سکون سے پڑھیں. 6 حرکت کھینچنا ہے اور بیچ میں میم کا غنہ بھی تھا اس طرح سے. الف لام میم. صاد میں دیکھیں آپ، یہاں پر تو میم کے بعد میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، اظہار کریں گے ہم، لیکن پہلے میم کے بعد میم آ رہا تھا، اس کو غنہ کریں گے. الف لام میم صاد. سواد نہیں کہیں گے، نہ ہی وا والی ساؤنڈ نہیں دیں گے. کیا پڑھیں گے؟ چاہے جتنا بڑا ہو ایک ہی جیسی ساؤنڈ نا. اور دال پر رک رہے ہیں، دال پہ سکون آ رہا ہے اینڈ میں، تو کیا کریں گے؟ قلقلہ. تو جتنے آپ رول پڑھ چکی ہیں وہ سارے اس میں اپلائی ہوں گے، جو بھی آ جائے. دال پہ سکون آ گیا قلقلہ کریں گی، میم پہ شدہ آ گیا غنہ کریں گی، میم ساکن کے بعد میم آ گیا ادغام کریں گی، میم ساکن کے بعد صاد آ گیا آپ
اظہار کریں گی. الف لام را. را یہ خالی کیا ہے؟ اس کا حمزہ کٹ کر لیجیے گا اپنے پاس. یہاں پہ حمزہ نہیں لکھا جائے گا، یہ ایکسٹرا لکھا ہوا ہے. را، را فتح، الف سکون، را بس. را 2 حرکت. ٹھیک. پھر الف لام میم را. ٹیچر روبینہ آپ کلاس میں ہیں کیا؟ نہیں ہے. ٹیچر روبینہ سفر پر تھی، آئی ہیں نہیں آئی ہیں. اوکے. ٹیچر فوزیہ آپ ایکسپلین کریں گی یا کلاس یہاں پہ روکا جائے؟ بتائیں. استاذہ ہم لوگ کلاس میں ہی پڑھا لیں. ہاں پریکٹس. ساری ٹیچر جی. تھوڑا سا یہاں پر کیا رہ گیا، یہاں پہ اخفا رہ گیا تھا نا، یہ دیکھیں ہا یا عین صاد. یہ استاذہ آپ یہاں سے آپ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کر لیے گا تجوید میں. آپ صرف اگر جلدی میں ہے تو آپ صرف ایک بار ہی ریڈنگ کرا دیے، تجوید نہ بتائیے، ہم لوگ کلاس میں دیکھ لیں گے. گڈ. چلے ٹھیک ہے. پریکٹس میرے بیسس کچھ ارجنٹ کال آ رہے ہیں، کچھ کام بتایا ہے ہمیں. جی. انشاءاللہ ہم بس تلاوت لے لیتے ہیں، اور اسی کو ہر بار ہی ریپیٹ ہوتا ہے. پوری بک کے بعد بھی 2-3 بار ریپیٹ ہوگا، تو بالکل کوئی گھبراہ پریشان نہیں ہو. انشاءاللہ کور ہو جائے گا، اور ٹیچر بھی اپنے آپ کو کلاس میں سمجھا دیں گے. ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر کلاس لیو کریں گے. باقی آپ لوگ اپنی ٹیچر کو سنائیے گا. ایک دفعہ پوری تلاوت پڑھیں گے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. ذا ضاد تینوں ایک ہی ساتھ آئے ہیں، بہت اچھا دھیان رکھیے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. میم آواز نہیں آ رہی ہے.